آج موضوع ویسے تو ہر موضوع ہی بڑا نرالا اس سلسلے کا ہوتا ہے، کیونکہ بات ہی سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے، اس ذات کی ہوتی ہے جس کا عالم پروانہ ہے۔ لیکن آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک گھرانے کی بات ہونی ہے، نبی پاک کی مبارک فیملی کی بات ہونی ہے۔ کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے؟ انشاءاللہ یہ ٹاپک ہوگا، اہل بیت اطہار کا ذکر ہوگا، پنجتن پاک کا ذکر ہوگا، حسنین کریمین کا ذکر ہوگا، نبی پاک کے صاحبزادے اور صاحبزادیوں کا ذکر ہوگا۔ تو بہت کچھ ہے آج کے سلسلے میں، بہت کچھ سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا۔ عشق رسول میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہوگا۔ وقت ہوا ہے مختصر نعت شریف ہوگی اور اپنے ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی میرے آقا میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، ہاں میری بگڑی میرے مولا میری بگڑی میرے مولا میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، اور قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، قید شیطان سے چھڑاؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا میرے آقا مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، مجھ کو اپنا جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی میرے آقا میری بگڑی میرے مولا میری بگڑی
بناؤ تو بہت اچھا ہو، اور یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن یوں تو کہلاتا ہوں بندہ میں تمہارا، لیکن اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنا کہہ کر میرے مولا، اپنا کہہ کر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، اور تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، تم تو مردوں کو جلا دیتے ہو میرے آقا، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میرے دل کو بھی جلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، اور یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، یوں نہ اختر کو پھراؤ میرے مولا در در، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو، اپنے در پر جو بلاؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی میرے مولا، میری بگڑی میرے آقا، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو، میری بگڑی جو بناؤ تو بہت اچھا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اور ٹاپک ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے، ایسے ایسے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہیں کہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا اہل بیت اطہار سے انٹریکشن کیا تھا، ان کا تعلق کیا تھا، ان کی محبت کیا تھی۔
سبحان اللہ، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر کریں تو سر ادب سے جھک جاتا ہے، جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جن کی شان میں احادیث بے شمار. سبحان اللہ. چند احادیث پیش کرتا ہوں، پھر مزید ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے. مسلم شریف کی حدیث، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول پاک علیہ السلام ہمیں خم نامی چشمے پر خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان یہ جگہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، واض و نصیحت ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا اے لوگوں میں بشر ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں. میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. گویا وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے، اور اپنے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے اس کا فارمولہ بھی نبی پاک عطا فرما رہے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. بس اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو. آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف ابھارا اور ترغیب ارشاد فرمائی. اور اس کے بعد دوسری چیز کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں. کتنا انفسائز کیا، 3 بار اہل بیت کی اہمیت کے بارے میں نبی پاک نے ارشاد فرمائی. ایک اور حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک علیہ السلام کو حج کے موقع پر عرفات میں دیکھا، کسوہ اونٹنی پر خطبہ دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے لوگوں میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا وہ اللہ کی کتاب اور میری عطرت یعنی اہل بیت ہیں. سبحان اللہ. یعنی یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی کتاب اللہ اور نبی پاک کی آل اور ان کے فٹ اسٹیپ پہ فالو کرنا، ان سے محبت کرنا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. سنیے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لٹکی رسی ہے، اور دوسرا فرمایا میرے اہل بیت، یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھ سے ملیں گے. بس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو. اپنی اہل بیت کے بارے میں گویا ڈرایا بھی اور سمجھایا بھی کہ ان کے ساتھ سلوک بھی اچھا کرنا ہے، ان کا ادب بھی کرنا ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے. اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیں ایک تو محبت کا درس ہے، اہمیت کا درس ہے. اہل بیت کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے یا برا سلوک رکھتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے کوئی بغض نہ رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے بنو عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے دیندار کو استقامت، بے علم کو علم اور بے راہ کو ہدایت دے. اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے، اتنا عبادت کی جگہ پر پہنچ جائے، اتنی مبارک جگہ پر پہنچ جائے، آگے فرمایا پھر وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے مر جائے تو وہ آگ میں داخل کیا جائے. یعنی عبادت بھی کام نہیں آنی اگر اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اور ہمارے اصحاب کی اقوال آپ سنیں گے کہ وہ کہتے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بڑا پیارا ہے. کیا فرماتے کہ مجھے اپنی آل سے زیادہ نبی پاک کی آل سے پیار ہے، نبی پاک کے گھرانے سے پیار ہے. اور یہ صحابہ کرام نے پروف کیا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، چونکہ ہم صحابہ کرام کی سیرت پر سلسلے کر چکے، ازواج مطہرات پر الگ بات ہو چکی ہے، تو اس لیے آج اسپیشلی ہم نبی پاک کے مبارک گھرانے پر بات کریں گے اور ہم یہ جانیں گے کہ ہمارا ان کے بارے میں عقیدہ، ایمان اور محبت کا لیول کیا ہونا چاہیے اور شان کیسی ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تربیت کا کیسا شاہکار یہ نفوس قدسیہ ہیں، یہ بڑے مرتبے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. کیا ان کا ایثار، کیا ان کا تقوی، کیا ان کا خوف خدا، سرور کائنات علیہ السلام سے محبت کا کیا انداز، پھر خود نبی پاک علیہ السلام ان سے کیسے برتاؤ کیا کرتے. یہ سب ہماری فیملی کو ہم کس طرح ہینڈل کریں، یہ بھی ہمیں اس گھرانے سے سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے راشد بھائی سے پہلا سوال تو یہ کرتے ہیں کہ ایک کوسچن ضرور آتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں کہ اہل بیت کس کو کہتے ہیں، یعنی جب بھی لفظ اہل بیت کہا جائے گا تو اس میں کون کون شامل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے اشعار سے میں ابتدا کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت اپنے مشہور زمانہ سلام میں فرماتے ہیں
پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے ہائے اس ہائے، ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، واہ واہ واہ، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ مسلمانوں میں دو نسبتیں بڑی مشہور بھی ہیں، بڑی بابرکت ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمان جن سے عقیدت رکھتے ہیں اور جن سے محبت کو اپنے ایمان کے لیے علامت اور معیار قرار دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث نے بھی جن کی محبت کا مسلمانوں کو حکم دیا اور درس دیا ہے، وہ ہیں صحابہ اور اہل بیت۔ صحابہ کرام کی فضیلت پر تو الحمدللہ پورا ہم سلسلہ کر چکے۔ اہل بیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی دیکھا جائے تو اہل کا مطلب والا اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر، تو اہل بیت کا لفظی معنی ہوا گھر والے۔ لیکن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قرابت دار ہیں، آپ سے منسلک نسبی اعتبار سے یا ازدواجی اعتبار سے یا دیگر جو اس کی اقسام بیان کی گئی ہیں، ان تعلقات کے اعتبار سے جنہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک نسبت حاصل ہے، تو وہ اہل بیت یعنی حضور کے گھر والے شمار ہوتے ہیں۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر فرمایا اور ان کی پاکی اور عظمت کا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اعلیٰ حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب اس آیت مبارکہ کا اگر شان نزول دیکھا جائے، یعنی اس آیت مبارکہ سے پہلے والی آیات اور بعد والی آیات دیکھی جائیں، اس کلام مجید کے اس فرمان کا اگر سیاق و سباق کانٹیکسٹ دیکھا جائے تو یہ امہات المومنین یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے شان میں نازل ہوئی۔ لیکن جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی مبارک چادر میں لے کر رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اب علماء کرام نے مختلف روایات اور احادیث کو دیکھ کر اہل بیت کی تشریح کی ہے کہ اہل بیت کے مفہوم میں کون کون سے افراد آئیں گے، کیونکہ کئی افراد کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت سے قرار دیا اور ان کے لیے یہ شرف بیان فرمایا۔ واہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مرآت المناجی جو مشکات شریف کی شرح ہے اس میں اہل بیت کی فضیلت کے باب میں بالکل ابتدا میں چیپٹر میں اس بات کو ذکر کیا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں، تو مختلف روایات، آیات اور تفاسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں چند طرح کے افراد شامل ہیں۔ اولاً وہ افراد جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبی تعلق رکھتے ہیں، ایمان لائے اور ان پر زکوٰۃ حرام ہے، یعنی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت دار، یہ بھی اہل بیت میں شمار ہوتے ہیں جن کو زکوٰۃ دینا حرام ہے۔ جی، یعنی جو زکوٰۃ نہیں لے سکتے، جن پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نمبر دو، وہ افراد جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں رہتے ہیں، یعنی ازواج مطہرات، اور قرآن مجید نے ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اہل بیت قرار دیا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، اہل البیت کی تفسیر میں، تفسیر جلالین میں بھی لکھا ہے کہ اس سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا طبقہ جو اہل بیت میں شمار ہوتا ہے وہ کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پیدا ہونے والے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی اولاد، اور پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے یا آپ کی دیگر شہزادیوں کے جو اولاد ہے وہ بھی اہل بیت میں شمار ہوگی۔ چوتھا اطلاق جو احادیث مبارکہ میں بھی ہمیں ملتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں، کہ وہ افراد جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر خدمت کے لیے کثرت سے آتے جاتے تھے تو انہیں بھی اہل بیت سے قرار دیا گیا، جیسے کہ حضرت زید بن حارثہ ہیں اور ان کے شہزادے حضرت اسامہ بن زید ہیں، تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود اپنا اہل بیت قرار دیا۔ اللہ۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے فقیہ صحابی ہیں، خلفائے راشدین کے بعد ان کا بڑا مرتبہ ہے، کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک عرصے تک یہ گمان کرتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ یہ حضور کے اہل بیت سے ہیں، کیونکہ یہ حضور کے خادم خاص تھے، بار بار آنا جانا تھا۔ تو یہ تمام افراد ہی اہل بیت ہیں، لیکن ان تمام اہل بیت میں بھی ایک خاص فضیلت اور مقام و مرتبہ جن کو حاصل ہے، وہ 5 ہستیاں ہیں جن کو پنج تن پاک کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پنجتن پاک کی بھی تعریف بیان کر دیں، کن کو کہا جاتا ہے؟ پنج تن پاک سے مراد ہے کہ 5 تن یعنی 5 مقدس ہستیاں، جن میں سر فہرست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ان کے 2 شہزادے امام حسن اور امام حسین۔ کیا بات ہے، کیسے مبارک 5 تن ہیں اور کیا عظیم ہستیاں ہیں۔ بہرحال بڑی تفصیل سے میں پتہ چلا کہ اہل بیت کن کو کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے سلسلے میں کہ ہم کم از کم پنجتن پاک کے الگ الگ فضائل بھی ہم کچھ ذکر کریں۔ اور بیسیکلی آج کا سلسلہ پتہ ہے کیا ہے؟
خیرات لینی ہے، برکت لینی ہے، نبی کے گھرانے کا ذکر کر کے آقا کی نگاہ عنایت لینی ہے، سخیوں کے گھر کا ذکر کرنا ہے تاکہ دامن بھرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ کیا شعر ہے؟ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے۔ تمہارے ہی ٹکڑوں پہ میرا گزارا، آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس مانگوں، آقا تمہارا تو سارا گھرانہ سخی ہے، میں محتاج ہوں ایک نگاہ کرم کا، آقا تمہارے کرم پر میری زندگی ہے۔ یہ جو نبی پاک کی آل سے محبت ہے نا، پیارے آقا کے گھرانے سے محبت، یہ نبی پاک نے خود اس کے فضائل بیان کیے، انکریج کیا، ہماری تربیت فرمائی۔ ذرا اس کی فضیلتیں تو سنیں نا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت حوض کوثر پر آئیں گے، اور میری امت میں میرے اہل بیت حوض کوثر پہ آئیں گے، اور میری امت میں ان سے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے باہم دو انگلیاں ملا کر فرمایا ایسے ہوں گے۔ یعنی جو اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوگا وہ حوض کوثر پر بھی آقا کی بارگاہ میں ان کے ساتھ جائے گا۔ اللہ پنجتن پاک کی ایسی غلامی عطا کر دے کہ ان کے نوکروں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ کیا خوبصورت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارا انٹریکشن، ہماری محبت، ہماری عقیدت اہل بیت سے کیسی ہے۔ ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبے کا دروازہ پکڑتے ہوئے فرمایا کہ میں نے نبی پاک کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، خبردار ہو جاؤ، تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی جیسی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ یعنی اہل بیت جو ہیں یہ امت کے لیے کشتی ہیں، یہ سوار ہونا ہے اس میں تاکہ طوفان سے جو ہے وہ پار لگ جائیں۔ اچھا اب سبحان اللہ، میرے آقا کی باتیں بھی کیا باتیں ہیں، کیا اشارے ہیں، کیا یوں سمجھے نا کہ وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، ایک ایک لفظ موتی کی طرح اور حکمت بھرا ہے۔ اہل بیت کو کشتی فرما رہے ہیں، اور ہم نے پچھلے سلسلے میں سنا تھا جب صحابہ کرام کا سلسلہ کیا تھا کہ اصحابی کن نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان میں سے جن کی بھی اقتداء کرو گے، جس کو بھی فالو کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اٹ مینس صحابہ ستارے ہو گئے، اہل بیت کشتی ہو گئی۔ اب سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے گا، سیدی اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں، اور کیسے بات جو ہے یوں سمجھیے کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ ایک عجب اس وقت دنیا میں کیفیت ہے، کچھ لوگ صرف صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ صرف اہل بیت کی بات کرتے ہیں، صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ سنیں اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں اگر طوفان سے پار لگنا ہے نا، کشتی کنارے لگانے، دو چیزوں کی ضرورت ہے،
اچھی کشتی بھی ہو اور ستارے بھی ہوں. ستارے راستہ بتاتے ہیں نا. اب تو یہ کمپاس وغیرہ آ گیا. اب بھی بڑے بڑے جو جہاز لے جانے والے کیپٹن وغیرہ ہوتے ہیں وہ ستاروں سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت والوں تم بڑے کمال کے لوگ ہو, تمہارا عقیدہ کتنا اچھا ہے, تمہیں صحابہ سے بھی پیار ہے, اہل بیت سے بھی پیار ہے, تمہارا کیسے بیڑا پار نہ ہوگا. فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار. واٹ از دا ریزن, کیوں؟ کہتے ہیں اصحاب حضور نجم ہیں, یعنی صحابہ ان کے ستارے ہیں, اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی, کشتی جو ہے وہ نبی پاک کی آل ہے. اب گویا یہ دو حدیثوں کو جمع کر کے اعلیٰ حضرت نے رزلٹ دے دیا کہ ہمیں صحابہ سے بھی پیار کرنا ہے اور اہل بیت سے بھی دل و جان سے پیار کرنا ہے. انشاءاللہ ہمارے بیڑے نے پار لگ جانا ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب نجم ہے اور ناؤ ہے, نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ کی. آئیے ناظرین کچھ کالز شامل کرتے ہیں اور پھر ہم اپنے مختلف زبانوں کے مبلغین سے بھی. آج سچی بات بتاؤں, میں اپنی کیفیت تو شیئر کر سکتا ہوں, شاید ہمارے بھائیوں کی بھی یہی ہوگی. بہت لطف آ رہا ہے کیونکہ ذکر کس کا کر رہے ہیں. ہاں, بڑوں کا ذکر کرو تو ان کی نگاہ ضرور پڑتی ہے. اور پھر خاص طور پہ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جب کسی کی محبت یا کسی سے جس کو کہتے ہیں خیرات لینی ہو, جب اس کے بچوں کا ذکر کرے نا, وہ فقیر نہیں آ کے کہتا اللہ آپ کے بچوں کی خیر فرمائے, اللہ آپ کے بچوں کا, اپنے نواسوں کا کچھ صدقہ دے دیں. ہائے ہائے, تو آج سرکار کی آل کا ذکر کر رہے ہیں تو نبی پاک ضرور نگاہ عنایت فرمائیں گے اور ان کا صدقہ عطا فرمائیں گے. تو اس کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ بھی سلسلے میں ہمارے ساتھ رہیں. کال کو شامل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جے گھران جی ته ڇا ڳالهه आहे. पंज तन पाक मशहूर आहिनि. अलाह ताला पंज तन पाक जी निस्बत सां सभिनी जी मग़फ़िरत फरमाए. रुकन शुरा अब्दुल हबीब भाई, पूरी शुरा मुबलिगीन खे मेरी नज़र खां दुश्मन जी खां बचाए, हिन खे मज़ीद तरक़ियूं अता फरमाए. बिलख़ुसूस असांजे पीरो मुर्शिद अमीर अहल सुन्नत खे पंज तन पाक जी निस्बत सां दराज़ी उम्र बिल ख़ैर अता फरमाए. उन्हनि जी उन्हनि जे आलो अयाल जी हिफ़ाज़त फरमाए. दावत इस्लामी ॾींहुं राति तरक़ियूं अता फरमाए. अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जे घराणे जो सदको असां सभिनी खे हलाल रोज़गार अता फरमाए. तव्हांजो प्रोग्राम ॾाढो सुठो आहे. अल्लाह ताला इनखे शादो आबाद रखे, तव्हांखे बि शादो आबाद रखे. आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम. साईं तव्हांजी कॉल जो भी ॾाढो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह. एक और कॉल दीजिएगा. मेरा नाम है मोहम्मद अहमद अत्तारी और मैं हूँ मोहम्मद तलहा अत्तारी चिन्योट से. अब्दुल हबीब भाई, आज हम आपको आपके प्रोग्राम का टाइटल कलाम सुनाए. तू शमाए रिसालत है, आलम तेरा परवाना, खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए. तू शम्अ रिसालत है, आलम तेरा परवाना. माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी आवाज़ है आपकी भाई. अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए. बहुत शुक्रिया, आप इतनी तवज्जो से सिलसिला देखते हैं, टाइटल भी याद कर लिए हैं आपने. हम चलेंगे हमारे मुख्तलिफ ज़बानों के मुबल्लिगीन की तरफ, मगर मैं सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का, देखिए ना, ये हदीसें, ये कुरान पाक की आयतें हमसे पहले तो सहाबा ने सुनी ना, उनका फिर अहले बैत से क्या अंदाज था. सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला का ये फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद है, जो आपने मौला अली शेर खुदा से फरमाया था कि अल्लाह ताला की कसम, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के कराबतदारों से हुस्न सलूक करना मुझे अपने कराबतदारों के सलूक से भी ज्यादा प्यारा है. ये क्या शानदार बात है, सुभान अल्लाह. आप जरा गौर कीजिए कि ये हमारा भी अकीदा होना चाहिए, हमारा भी एटीट्यूड और अंदाज ये होना चाहिए कि अपने बच्चों से प्यार ज्यादा, अपनी आल से ज्यादा नबी पाक की आल से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, और यही ईमान का तकाजा है. राशिद भाई, वो जो मुबाहला हुआ था और एक तारीखी वाकया हुआ था, मैं चाहूंगा पंजाबी जबान की भी आप कुछ तर्जुमानी करें और वाकया भी हमें सुनाएं. वो क्या वाकया था?
ਜੀ ਸੂਰਹ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾक़े ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਜਰਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨਸਰਾਨੀ ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਅੱਲਾह ਤਾਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਹਨ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलाम ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦਲਾਇਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, लेकिन ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੈ। रब तबारक व ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम ਦੇ सीने अथर ਤੇ आयत मुबाहला नाजिल ਕੀਤੀ ਕਿ ਐ महबूब ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਬਾਹਲਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੁਬਾਹਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? यानी एक तो यही है कि किसी भी बद मजहब नाल या किसी भी गैर मुस्लिम नाल इस्लाम के किसी अकीदे और मसले होते हैं दलाइल के जरिए गुफ्तगू की वजह दलाइल का तबादला हुआ वो होंदा मुनाजरा। लेकिन जिस वक्त मुनाजरे नाल भी मसला हल ना हो रहा हुआ तो अगला स्टैप होंदा मुबाहले दा। यानी मुबाहले दा मतलब है कि दोनों तरफां जड़ियां होनियां ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੌਕਿਫ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰੇ। यानी ये बिल्कुल आखिरी स्टेज होंदा और उलमा जिक्र कीता कि एक कुफार नाल ही हो सकदा, मुसलमानां च मुबाहला नहीं होंदा और जन्नी मामलात विच भी नहीं होंदा, अकीदे दे कतई मामलात विच होंदा। प्यारे आका अलैहिस्सलाम जदन हुनन मुबाहले दी दावत दित्ती, उन्हां आख्या कि असी एक दिन दा या कुछ दिनां दा वक्त तलब करने आ, असी सोच के तुहानूं दस्सां। ओ नसरानी जेड़े आए वो अपने वड्डे सरदार जेड़ा उन्हां दा वड्डा लीडर आ, सरदार आ, उस कोल गए, उस सारा माजरा उन्हां दस्सिया। उस सरदार आख्या क्योंकि वो तो हकीकतन मनदे आए कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अल्लाह दे सच्चे नबी हैं, नबी मुरसल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जिस अहमद दी बिशारत दी है वो अहमद मुजतबा हैं। उस सरदार आख्या कि तुहानूं पता कि अल्लाह दे सच्चे नबी इन्हां नाल मुबाहला करना और हलाकत दी दुआ वाला मामला करना इस चीज़ दे मुतरादिफ है कि असी अपने आपन अपनी नस्लन ख़त्म कर दईए। यानी इन्हां दुआए ज़रर करनी है, मुबाहला होना तो साड़ा कुछ भी नहीं रहना। तो आफियत इसी विच यही है कि असी इत्थों रुखसत हो वैने ये हाजिर होए बारगाह रिसालत विच और प्यारे आका अलैहिस्सलाम इन्ना उज़र पेश किया कि असी मुबाहला ना कर सकते। जदों नबी पाक अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच हाजिर होए, प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने अहले बैत नाल उत्थे मौजूद आए। उन्हां विच कौन कौन आए? इमाम बगवी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मालिमुत तंजील विच भी उस नक्शियां बयान कीता, इमाम नसफी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मदारिक विच जिक्र कीता और कई मुफस्सिरीन जिक्र कीता। प्यारे आका अलैहिस्सलाम सामने मौजूद हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दी नूरानी गोद विच इमाम हुसैन हैं। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दे मुबारक हत्थां विच इमाम हसन दा हथ है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दी मुबारक पुष्ट पिछ है हजरत फातिमा ज़हरा और इन्हां दे पिछे हजरत मौला अली। यानी यह एक खूबसूरत जलवा आई है प्यारे आका अलैहिस्सलाम दा ए घराना आई है। इत्थे एक सवाल होंदा कि अहले बैत तो मुराद प्यारे आका अलैहिस्सलाम दे घर आले और मुबाहले च होंदा कि इंसान अपनी औलाद ना लैके आउंदा और धियां पुत्रन आणना दा कुरान विच भी बयान किया गया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दियां ते 4 शहजादियां, शहजादे भी आए, लेकिन सिर्फ हजरत फातिमा और मौला अली और इमाम हसन और इमाम हुसैन क्यों हैं? इहदे उलमा कई ताकीकी जवाब दिते हैं। एक वाजे इहदा जवाब यह है कि उस वक्त जदों मुबाहला दा मामला होया, प्यारे आका अलैहिस्सलाम दियां सारियां शहजादियां शहजादे दुनिया तो विसाल फरमा गए। तो चूंकि वो उत्थे उस वक्त ज़ाहिरी हयात नाल मौजूद ना है, लिहाजा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शरफ मिलिया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम दे मुबारक अहले बैत हां जिस वक्त उन्हां नजरान दे नसरानियां तकिया, उन्हां दा सरदार आदा कि तुसीं हुण बाज आ वञो क्योंकि मैं जेड़े चेहरे तक रहा ना। प्यारे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे अहले बैत, मैं दुआ करे सां, तुसीं दुआ उत्ते आमीन आखना। नजरान दा सरदार जिस वक्त इन्हां अहले बैत दे मुबारक चेहरे तके अपने अफराद अपने बनियां ना आख्या कि तुसीं बाज आ वञो, तुसी मुबाहला ना करो क्योंकि मैं इतने नूरानी चेहरे तक रहा। अगर इन्ना आमीन कर दी और इन्ना रब दी बारगाह अगर ए मुतालबा यानी ए अर्ज कर दी कि पहाड़ अपनी जगह तो हट बने, अल्लाह ताला इन्हां दी दुआ रद्द ना करैसी, ओ पहाड़ भी अपनी जा तो हट वैसी वातु मुबाहला ना हो सकिया, ओ जिजिया दे के उन्ना मामले रफा दफा कीता। इस आयत मुबारक दी तफसीर विच पंज तन पाक दा खुसूसियत नाल जिक्र होंदा। एक आयत ततहीर दे नतीजे विच प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक चादर विच इन्हन लिया और एक आयत मुबाहला दे शान नुज़ूल दे तहत जेड़ा इन 4 अफराद प्यारे आका अलैहिस्सलाम है एजाज बख्शिया, इस एतबार नाल इन्हन पंज तन पाक आख्या वैंदा प्यारे आका अलैहिस्सलाम दे खुसूसी घराने वाले। हाय 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 नाज़रीन, ये वन ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। ये एक ऐसा वाकया है जब भी सुने ईमान भी ताज़ा होता है और रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। यानी कमाल की बात है और ये कुरान पाक की तफसीर में उलमा ने इस वाक़े को बयान किया। मैं उर्दू नाजरीन के लिए इसको फिर बयान कर देता हूँ। कुरान पाक की सूरह आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है?
ترجمہ، تو ان سے فرما دو آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔ یہ چیلنج تھا، مباہلہ ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں جھوٹوں کے لیے ہلاکت کی دعا تھی۔ اب اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ جب نجران کے عیسائی مناظرے میں لاجواب ہو گئے تو جھگڑنے لگے، تو آقا و مولا علیہ السلام نے انہیں مباہلے کی دعوت دی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ 3 دن بعد عیسائی بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لے کر چلے، نبی کریم علیہ السلام اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کی گود میں امام حسین تھے، امام حسن کا آپ نے ہاتھ مبارک تھاما ہوا ہے، خاتون جنت اور شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے پیچھے ہیں، اور آقا علیہ السلام ان سے فرما رہے کہ دیکھو جب میں دعا کروں تم نے آمین کہنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ منظر دیکھ کر ان کا سب سے بڑا پادری کہتا ہے کہ بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو وہ پہاڑ اس کی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ بس انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ اے ابو القاسم، ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر ہیں، ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے جزیہ دینے پر، جو اس زمانے کا ایک طریقہ کار تھا، وہ دینے پر صلح کر لی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ مباہلہ کرتے تو وہ سب بندر اور سور بن جاتے، اور ان کا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا، اور نجران کے چرند پرند تک ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! کیا گھرانہ تھا واقعی! اگر یہ ہاتھ اٹھا لیتے اور آمین کہتے تو کہاں جانا تھا وہ معاملہ۔ اچھا، یہاں پر وہی بات جو ہمارے راشد بھائی نے کہی کہ کچھ لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ نبی پاک کی اگر 4 صاحبزادیاں ہیں تو وہ مباہلے میں کیوں شریک نہ ہوئی؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت اکیلی کیوں آئیں؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ مباہلہ 10 سنہ ہجری میں ہوا۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 2 ہجری میں، سیدہ زینب کا وصال 8 ہجری میں، اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال 9 ہجری میں ہو چکا تھا۔ تو یہ بات بھی ہمیں سمجھنی ہے۔ تو بہرحال کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے، کیا شان ہے نبی پاک کے گھرانے کی۔ یہ ایک شعر بھی سن لیتے ہیں، انہی پانچوں کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ کیا بات رضا اس چمنے ستان کروں کی، کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے پشتو مبلغ کی طرف چلتے ہیں اور کچھ مدنی پھول لیتے ہیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زما خوږو اسلامی رڼو مدنی چینل کتونکو، الحمدللہ ډیر ښکلی موضوع دی دا کور والا زما د نبی علیه الصلاة والسلام، او څنګه چې عبدالحبیب بھائی ووی چې یو وجدانی کیفیت دی، الحمدللہ ډیر د خوند او د مزې سره دی۔ بهرحال زما خوږو اسلامی رڼو مدنی چینل کتونکو، الله تبارک وتعالی خپل نبی له ډیر لوی مقام ورکړی دی، او د هغوی د صدقې نه اهل بیت اطهار لم ډیر لوی مقام ورکړی دی۔ څومره لوی مقام ورکړی دی څنګه چې اوس مونږ ډېرې خبرې واورېدې، یو حدیث پاک ترمذی شریف کې راغلی دی، حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دی چې تاسو دا فرمایلی دی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یو ځلې مالا آواز وکړو او حسنین کریمین یعنی امام حسن او امام حسین لم آواز وکړو، او ورسره د هغوی د کوم مور وه سیده خاتون جنت بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها، هغوی لم آواز وکړو، او بیا دا ارشاد وویل لاسونه د هغوی ونیول، من احبنی و احب هذین و اباهما و امهما کان معی فی درجتی یوم القیامه۔ دا ترمذی شریف روایت دی، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا خبره وکړه چې چا چې ما سره مینه وکړه او دې دواړو سره یعنی امام حسن او امام حسین سره مینه وکړه او د دوی مور او پلار سره مینه وکړه یعنی مولا علی او خاتون جنت سیده بیوی فاطمه رضی اللہ تعالی عنہ، چا چې ما سره مینه وکړه او دې دواړو سره امام حسن امام حسین سره مینه وکړه
او ددای مور او پلار سره مینا وکا اب د رس د قیامت زما په درجه کې ما سره به وي. نو زما خوږو اسلامي وروڼو مدني چینل کتونکو الحمدلله اهل بیت اطهار ډېر لوی مقام دی، ډېر لوی عزت دی. او الله تبارک وتعالی موږ له د دې مینه نصیب کړي. د دې چې کوم مینه ده، د دې چې کوم محبت دغه چې عبدالحبیب بھائی دا روایت ہوئے چې حضرت ابو ذر رضی الله تعالی عنہ کعبه مشرفه دروازه ونیولې وه او دا روایت پکې وکړو چې یو کس ډېر لوی عبادت گزار ای او د هغه په زړه کې که د اهل بیت دپاره بغض وي، دشمني، نو هغه په اور کې خو سوځېدی شي، هغه بل چره نشي تللی. د زما خوږو اسلامي وروڼو دغه ایمان او دغه محبت دی. او زمونږ علماء اهل سنت باندې الله تبارک وتعالی کروڑ ها کروڑ رحمتونه نازل کا. دومره ښکلې خبره راته کړې ده چې اهل بیت چې تذکره وکړې داسې وکړې چې په قبر کې دننه خپل روزه کې دننه صدیق اکبر او فاروق اعظم دانه خوشحال شي او رسول پاک لو چې په دې باندې خپل نگاه کرم وکړي. دغه شان دی صحابه کرام تذکره به داسې کې چې مولا علی او سیدہ خاتون جنت حسنین کریمین خوشحال شي تانا او رسول اللہ لو چې په دې باندې نگاه کرم وکړه. یعنی علماء سنت پر اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حسنین کریمین ہوں پنجتن پاک کا تذکرہ ایسے کیا جائے کہ روزہ انور میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ ان پر نگاہ کرم کر دیں. اور حسنین کریمین کا صدقہ یعنی خلفائے راشدین کا خاص کر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کا تذکرہ ایسا کرے، ان کا ہے نا تذکرہ ایسا کریں، ان کا ذکر ایسے کریں کہ خود مولا علی اور یہ پنجتن پاک مل کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرے یا رسول اللہ ان پر نگاہ کرم. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اور واقعی ان کا آپس میں تعلق بھی بڑا شاندار اور ہم اس کے بارے میں روایتیں سنتے ہیں. سندھی مبلغ کی طرف چلیں گے مگر اس سے پہلے میں نبی پاک کی اولاد کرام جو ہے ان کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ کتنے تھے، تاکہ یہ بھی ایک معلومات میں اضافہ ہو. بعض لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کرام کی تعداد 6 ہے. 2 فرزند حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم اور 4 صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم. لیکن بعض مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صاحبزادے حضرت عبداللہ بھی ہیں جن کا لقب طیب و طاہر ہے. اس قول کی بنا پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس اولاد کی تعداد 7 ہے، 3 صاحبزادے اور 4 صاحبزادیاں. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اسی قول کو زیادہ صحیح بیان کیا، یعنی 7 مبارک اولاد ہیں. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 7 مقدس اولاد میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم سے پیدا ہوئے. باقی ساری اولاد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی. سبحان اللہ. اچھا اب ذرا صاحبزادوں کا کچھ ذکر سن لیتے ہیں. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے سب سے پہلے بیٹے ہیں جو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئے اور یہ اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت جو ابو القاسم ہے وہ انہی کے نام پر ہے. سبحان اللہ. اور علماء کا قول یہ ہے کہ یہ چلنا سیکھ گئے تھے اور ان کی وفات ہو گئی، تقریباً 2 برس کی ان کی عمر تھی اور یہ دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ہی لقب طیب و طاہر ہے اور یہ اعلان نبوت سے قبل مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے، بچپن ہی میں یہ بھی دنیا سے چلے گئے. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سب سے آخری فرزند ہیں. سن 8 ہجری میں پیدا ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب مقام عالیہ کے اندر حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک سے ان کی ولادت ہوئی. اور اسی لیے اس جگہ کا مبارک نام مشربہ ابراہیم بھی ہے. میں جی زیارت کا بھی موقع ملا ہے اس جگہ پر، زیارت کروانے والے اس جگہ پر لے جاتے ہیں. اور ان کی جو خبر تھی نا ولادت کی خبر آ کر جو ہے وہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع نے دی تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے اتنا خوش ہوئے اس خوشخبری پر کہ آپ نے ان کو بھی غلام عطا فرما دیا. پہلے وہ آزاد ہوئے تھے، ان کو بھی غلام عطا فرما دیا. اور اس کی مبارکباد کی خبر جبریل امین آئے اور نبی پاک علیہ السلام کو آ کر یا ابا ابراہیم، اے ابراہیم کے باپ کہہ کر پکارا. پیارے آقا نے ان کا عقیقہ بھی کیا، 2 مینڈے بھی ذبح فرمائے، سر کے بال کے وزن کے مطابق چاندی بھی نبی پاک نے خیرات فرمائی، ان کے بالوں کو دفن کروایا گیا. جو طریقہ میں عقیقے کا بیان کیا جاتا ہے، نام ابراہیم رکھا. پھر ان کو دودھ پلانے کے لیے حضرت ام سیف رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کر لیا. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت محبت فرماتے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مل جایا کرتے تھے ان کے گھر پر، لیکن بچپن ہی میں یہ بھی
وصال فرما گئے، اور جب ان کے پر جاں کنی کا وقت تھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک سے یہ پوچھا تھا کہ حضور آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے عوف، اے بیٹے، یہ میرا رونا ایک شفقت کا رونا ہے۔ اس کے بعد جب دوبارہ نبی پاک کی چشمان مبارک سے آنسو بہے تو آپ کی زبان مبارک پر وہ تاریخی الفاظ تھے کہ آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، دل غم زدہ ہے، مگر ہم وہی بات زبان سے نکالتے ہیں جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے، اور بلا شبہ اے ابراہیم، ہم تمہاری جدائی سے بہت زیادہ غمگین ہیں۔ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہوا نا ناظرین، اتفاق سے اسی دن سورج گہن بھی ہوا۔ اچھا، پھر اس زمانے کے لوگوں میں یہ عقیدہ جمع ہوا تھا کہ کسی بڑے آدمی کی جب موت ہوتی ہے تب سورج گہن لگتا ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے خیال کیا کہ حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے یہ سورج گہن ہوا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا اور اس جاہلانہ عقیدے کا رد فرمایا، اور فرمایا یقیناً چاند اور سورج اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، کسی کے مرنے یا جینے سے ان پر گرہن نہیں لگتا۔ جب تم لوگ گرہن دیکھو تو دعائیں مانگو، نماز کسوف پڑھو، یہاں تک کہ گرہن جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم بھی دنیا سے چلے گئے، اور بڑی پیاری بات آپ نے فرمائی نبی پاک نے کہ چونکہ ان کی دودھ پینے کی عمر ختم نہیں ہوئی تھی اور اسی میں یہ دنیا سے چلے گئے، تو آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں، جنت میں ایک دودھ پلانے والی کو مقرر فرما دیا ہے جو مدت رضاعت بھر اس کو دودھ پلاتی رہے گی۔ ان کے لیے جنت میں دودھ کا اہتمام کیا گیا، سبحان اللہ۔ تو بہرحال نبی پاک کے صاحبزادوں کا ذکر بھی ہوا، انشاءاللہ صاحبزادیوں کا ذکر بھی کریں گے، اور کمال کا ذکر ہے۔ کچھ کالز لیتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ ہم سلسلے کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ جی تو اطہر اتاری غوری ٹاؤن اسلام آباد سے آج ہی عبدالحبیب بھائی میں پہاڑی زبان وچ کال ریکارڈ کرانا ہے۔ پہلے تے اے دسو تسانی طبیعت نہ پتہ لگا سا تو ہن خیریت ہی، طبیعت تسانی ٹھیک ہی؟ اور دوسرا عرض یہ ہے کہ آج جڑا عنوان ہے یہ گھرانہ میرے حضور کا، تو الحمدللہ خصوصاً اسنین کی ربین نہ انداز نیکی نی دعوت نہ کہ ایک بزرگ وضو کرنے ایسی غلطی ایسی تو ڈائریکٹ انہیں نے آخیا، بلکہ انہیں آخیا کہ اساں نہ وضو تساں دیکھو کہ اساں کرنے کوئی غلطی ہے تے دسیا، تو بزرگ سمجھی گئے اور جڑے بوڑھی عمر نے ایسے کہ غلطی مڑے چی بیٹا تساں تے صحیح کیتا وضو، تے اساں بھی نیکی نے دعوت نے دوران احسن انداز معزہ حسنہ نال نیکی نے دعوت دینی چاہیے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نہ تر رہا امتیاز ہے، اور خصوصاً میرے امیر اہل سنت نہ کہ مسکراتے ہوئے اور پازیٹیو طریقے نال لوگاں کی دعوت دینے۔ تے تساں ایتھے آئے سی پنڈی اسلام آباد نہ جدول ایسا، الحمدللہ تساں نال ملاقات بھی ہوئی سی، اللہ پاک اساں ملی تے دین نہ کم کیتے نہیں توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت کال اور بڑے پیارے میسج، اور کیا خوبصورت واقعہ آپ نے یاد دلایا۔ اور یہ تربیت ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی، خاتون جنت کی، حسنین کریمین۔ ناظرین چھوٹی عمر تھی، ایک بزرگ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جو ہمارے بھائی نے کال پہ واقعہ سنایا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو غلطی کرتے دیکھتے ہیں تو ڈائریکٹ ٹوک دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسے ٹوکتے ہیں، ایسے سمجھاتے ہیں جیسے جھاڑ رہے ہوں، ذلیل کر رہے ہوں۔ تو پہلے یہ طے کر لیں کہ آپ نے بندے کو ذلیل کرنا ہے یا اس کو سمجھانا ہے، پہلے تو آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں۔ ذلیل کرنا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے، اور اگر واقعی آپ غلطی کو دور کرنے چاہتے ہیں نا تو پہلے اپنے انداز کو سافٹ کریں۔ ویسی طبیعت پر جو نا گراں گزرتا ہے، کوئی ہماری غلطی بتائے نا، یہ ڈیفیکلٹ ہے ہضم کرنا، تو اس کو تھوڑا شوگر کوٹڈ کر لیں، تھوڑا نرم انداز کر لیں، پیار سے اس کو سمجھا لیں۔ کیا شاندار انداز حسنین کریمین نے اختیار کیا کہ چاچا جان ہم دونوں بھائی آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ذرا بتائیے گا ہم میں سے کس کا وضو جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ حالانکہ غلطی وہ بزرگ کر رہے تھے، اب بڑے تھے نا، بڑے کو عرض کرنا تھا، تو اب تھے بڑے عقل مند، وہ اللہ کا شکر ہے وہ بھی سمجھنے والے تھے۔ یہاں یہ بھی پرابلم ہے، بتاؤ تو سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ، تو انہوں نے وضو کیا ان کے سامنے، تو بزرگ کہتے ہیں بیٹا مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ دونوں کے وضو میں پرابلم نہیں ہے، وضو میرے وضو میں پرابلم ہے۔ تو یہ بھی تو ایک انداز ہے نا، مسئلہ حل بھی ہو گیا، عزت بھی رہی، اور بات بھی کنوے ہو گئی۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی حکمت بھرے انداز میں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے کام ساتھ کرنے والوں کو، جہاں جہاں آپ کو لوگوں کو سمجھانے کی نوبت آئے تو کوشش کریں، پلیز کوشش کریں، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ کبھی کبھی انسان ہے نا ہائپر ہو جاتے ہیں، اچھا بعد میں یاد آ جائے تو معافی مانگ لیں، ہاں شرمائے نہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے انداز اختیار، اس سے آپ کی عزت ہی بڑھے گی۔ ہاں معافی مانگنے سے کوئی کم نہیں ہو جاتی عزت، اگر غلطی ہو جائے تو اچھا معافی مانگنے کا ایک اور فائدہ بتاتا ہوں، جب آپ کسی اپنے ماتحت سے معافی مانگیں گے نا تو آئندہ غلطی کرنے میں 100 بار سوچیں گے، یار پھر معافی مانگنی پڑے گی بھائی، تو پہلے نرم ہو جاؤ بھائی، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ بہت پیاری کال، میری طبیعت الحمدللہ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ہے، اور آپ دعا کریں کہ اللہ گناہوں کے امراض سے بھی شفا عطا فرمائے۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔
محمد نواز اتاری رحیم یار خان سے عالم تیرا پروانہ پروگرام کی کیا بات ہے. آج کا موضوع مدینہ مدینہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہو رہا ہے. یہ پروگرام دیکھ کر ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ پاک اس پروگرام کو مدنی چینل کو رکن شورا کو نظر بد سے بچائے. مجھے کلام بھی سنا دیجیے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری، بہت پیارا کلام ہے. انشاءاللہ ایک دو شعر ضرور سنیں گے. ایک اور کال دے دیں. حاجی جمشید احمد میمن کوٹ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی، اللہ پاک آپ کو صحت دے. اللہ پاک آپ کے والدین کی بے حساب آمین. مغفرت فرمائے آمین. اور ہمارے بھی والدین کی اللہ پاک بے حساب آمین. مغفرت فرمائے. آمین. پیارے حاجی عبدالحبیب بھائی، ایک عرض ہے آپ سے دعا کے لیے. میرا ایک چھوٹا بھائی لاہور میں پڑھتا ہے، چھوٹا ہے بالکل، ابو کا بھی بالکل لاڈلا ہے، لیکن ابو نے اللہ کے حوالے اس کو کیا مدرسے میں دیا ہوا ہے. ان کے لیے دعا کرو، اللہ پاک ان کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اللہ پاک اس بچے کو آپ سب کی آنکھوں کا نور بنائے اور جو آپ کے نیک مقاصد ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. چلتے ہیں ہم ہمارے سندھی مبلغ کی طرف اور انشاءاللہ ان سے مدنی پھول لیتے ہیں. جی سائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میٹھا میٹھا اسلامی بھائرو اے مدنی چینل جا ناظرین، ماشاءاللہ یہ سلسلو تو تمام پیارو، خوبصورت، دلچسپ. ان بیانات کے بدھی کرے اسانجو بھی پنجو دل شاد و آداب پہ تو ایڈو تو مزو تھو چے اللہ جی رحمت سے جڏहिं کوئی ماण्हू مطالعو کرے یا ان جا فضائل ॿुधे. اہل بیت جی تو چھا ॻाल्हि कजे، पंजतन पाक जी तो छा ॻाल्हि कजे. मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शान त बयान थींदी रही आहे. सैदना इमाम हसन, सैदना इमाम हुसैन आली मक़ाम, अम्मा सैयदतुना फातिमा ज़हरा तैयबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जी शान छा बयान कजे. सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमायो, जंहिं हुसैन इमाम हुसैन सां मुंहिंजे हुसैन सां मोहब्बत कई उन मूं सां मोहब्बत कई. जंहिं हुसैन सां नफ़रत कई उन मूं सां नफ़रत कई. ऐं अवां ॿुधो त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महशर जे मैदान में जॾहिं हौज़ कौसर जो उते हौज़ कौसर हूंदो, सभ खां पहिरियां अहल बेत उते तशरीफ़ फरमा थींदा. पाण फरमायूं त उन खां पोइ उहे जेके अहल बेत सां मोहब्बत करण वारा हूंदा उहे ईअं ॿई गॾु हूंदा. त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, अहल बेत सां मोहब्बत करण जो त को मक़सदु आहे जेतिरो बयानु कजे घटि आहे. अल्लाह ताला उनजे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निगाह करम आहे. बल्कि बयानु त पंहिंजी जाइ ते. मां इहो को अर्ज़ु कंदो हलां, हिकु भेरे हिकिड़े माण्हू सां मुलाक़ात थी, उन ईअं वाक़ियो ॿुधायो त हिकिड़ी जाइ ते इहो बयानु हले पियो. बयान जे दौरान जेको बयानु करण वारो हो उनजी ॿोली लैंग्वेज कुझु ॿी हुई, ऐं जेके बयानु ॿुधण वारनि मां हिकिड़ो अहिड़ो ॿोढ़ो शख़्स हो, ज़ईफ़ हो, वॾी उमिरि वारो, जेको उन लैंग्वेज खे, बयान खे, मक़सदु आहे उन ॿोली खे सम्झी न पियो सघे. कंहिं पुछा कयो, साईं चाचा तव्हां एतिरी देरि खां वठी वेठा आहियो, हीउ बयानु हले थो, कुझु सम्झ में अचे थो? चयईं त मूंखे सम्झ में कुझु कोन थो अचे, एतिरी देरि थी वई आहे, इज्तिमा में वेठो आहे. हा, हिकु ॻाल्हि सम्झ में अचे थी, जॾहिं इमाम हसन ऐं इमाम हुसैन जो नालो अचे थो त मुंहिंजो दिलि ठरी पए थो. मुंहिंजा साईं बयानु करणु त पंहिंजी जाइ ते, इन जो तस्करो करणु कमाल जो आहे. मुंहिंजा सुहिणा इमाम हुसैन आली मक़ाम जी घर वारी ज़ौजा हिकु भेरे बारगाह में हाज़िर थी, अर्ज़ु कयईं त आली जा घर में ऐं बहितरीनु हिकिड़ी ख़ुशबू तयारु कई आहे, खाधो तयारु कयो आहे, तव्हां पंहिंजे हमपला जेके दोस्त आहिनि, हमपला जेके माण्हू आहिनि, उन्हनि खे वठी अचो दावत ते. सैदना इमाम हुसैन आली मक़ाम पाण मस्जिद शरीफ़ में अंदरि विया ऐं मस्जिद में ॾिठऊं त जेके ग़रीब फ़ुक़रा हुआ उन सभिनी खे वठी करे पंहिंजे घर तशरीफ़ आंदऊं, घर आंदऊं. ऐं इहा ख़बर जॾहिं पाड़े में पई, पाड़ेसरनि खे ख़बर पई, त उन्हनि औरतुनि वञी करे इमाम हुसैन आली मक़ाम जी घरवारी खे, अम्मा साइण खे अर्ज़ु कयो त अम्मा साइण, अव्हांजो घर त ॿाहिरि जेको आहे मिसकीननि ऐं ग़रीबनि फ़ुक़रा सां भरिजी वियो आहे. इमाम हुसैन आली मक़ाम पंहिंजी घरवारी खे इरशाद फरमायो, तूं मुंहिंजी घरवारी आहे, तो ते मुंहिंजो हक़ आहे, तोखे कसम आहे, जेको कुझु तो खाधो तयारु कयो आहे, जेका कुझु तो ख़ुशबू तयारु कई आहे, का बि ख़ुशबू या खाधो पोइ ते कोन बचाइजांइ, सभु इन फ़ुक़रा जे अंदरि मूंखे तक़सीम करे खाराइणी ॾियणी आहे. यानी ख़ुशबू ॾियणी आहे ऐं खाधो खाराइणो आहे. ऐं मुंहिंजे सुहिणे इमाम हुसैन आली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सॼो खाधो उन फ़ुक़रा मिसकीननि ग़रीबनि खे खारायो ऐं उन्हनि में ख़ुशबू उहा तक़सीम कई. त मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, अहल बेत जी छा ॻाल्हि कजे, छा उन जी सखावत, छा उन जी करामत, छा उन जा फ़दाइल. बसि अल्लाह ताला उनजे महबूब खे इहो अर्ज़ु आहे. हक़ीक़त आहे, जीअं हाजी अब्दुल हबीब साहब फरमायो त
इमाम अहले सुन्नत सही फरमायो असांजो हक़ीक़त में बेड़ो पार आहे असांखे साहबा सां बि प्यार आहे असांखे अहले बैत सां बि प्यार सुभान अल्लाह आहे ऐं सुभान अल्लाह ताला मरण दम ताईं असांखे क़ाइम ॿुधाए आमीन आमीन आमीन। बलोची मुबल्लिग की तरफ चलेंगे जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ची सिलसिला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम में अहले बैत बारे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में घराने बारे यहाँ ज़िक्र करने गए कि मुहर्रिकीन जो सीरत निगार के आयना लिखता कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम में औलादानी बारे दो कौल हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक कौल तरजीह दाता कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम में औलादानी तादाद अफ्ता कि यानी तुका साए जस्ते साहबजादियाँ और 4 जस्ते साहबजादियाँ। साहबजादियाँ नाम हज़रत क़ासिम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत इब्राहीम रदी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु। और साहबजादियाँ आइनी नाम हज़रत ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए औलादा कि ये बड़ा बाबरकत है जो इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घराने कि इसे बारे मर्ची मारा ज़िक्र करने का मौका मिल लेता कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा शे सीरत अगर मैं बेचारे कि ये सीरत तो का हमारा बाज़ दर्स मिलना कि इसे तो का दुरान उम्मत वास्ते दर्स भी कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला ने चूँ सखावत को था अल्लाह ताला जैसे इबादत और दीन दुराह कार ए चूँ को तगनती कि फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सज्जना चे कसाने हाँ जैसे लाडले शहज़ादी विता शे नाम फ़ातिमा और लक़ब ज़हरा और बतूल के दुराइन मुस्तक जैसे अर्ज़ करना कि एक किताब जैसे हर एक के लोग भी ताकि माशी होती नस्लाना वान बेवाने ने ताकि हमारा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला ने सीरत अच्छे जैसे पर्दा बारिया और दीगर जैसे सब्र बारिया और दीन बारिया जैसे अल्लाह ताला राया ख़र्च करने के बारिया और बाज़ ऐसी चीज़ें मिलने थे। आ किताब दावत इस्लामी वेबसाइट अच्छी भी शुमारा मिल ली थी और मकतबतुल मदीना अच्छी भी आइया शुमा ज़रूरत करने था अस्ते शान ख़ातून जन्नत के एक किताब से बाज़ चीज़ा बहरहाल कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उमर 1 साल बीता कि अमा दौराना जैसे हज़रत बी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जैसे पैदा बीता कि हज़रत अली गुना निकाह जैसे 2 हिजरिया बीता कि इशिया चे पदा साए जैसे औलाद बचकी बीतगा और साए जैसे जनकी औलाद बीतगा माशाअल्लाह। बचकी औलादा ने तो का हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन और हज़रत मोहसिन रदी अल्लाह ताला अन्हुम और जनका ने तो का जैसे साहबजादियाँ हज़रत ज़ैनब और उम्मे कुलसूम और हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना कि हज़रत मोहसिन और हज़रत रुक़ैया ये जैसे पेसरा दुनिया से रुखसत बीतगा पता बाकी जैसे आनी सिलसिला देमा अल्लता बीता पता हज़रत इमाम हसन और हुसैन बारे गुफ्तु अगर माँ जो इससे अबर होती बेबर कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमाम हसन हुसैन जैसे बाज़ फ़जीलत आदि से तो का यस्से आयना इंशाल्लाह रंदा जैसे ज़िक्र करें मुख्तसर एक तारुफ़ है जैसे इमाम हुसैन और इमाम हसन बारे उशा ताकि हमारा जैसे एक ख़बर भी पड़ी कि आइनी विलादत आइनी छे बितगा इमाम हुसैन सुल्तान करबला सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम इमाम अर्श मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु मुबारक नाम हुसैन कुन्यत अबू अब्दुल्ला और लक़ब सिबत रसूल रैहानतुर रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाब तई विलादत यानी हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु विलादत हिजरत 4वीं साल 5 शाबानुल मुअज़्ज़म मदीना मुनव्वरा का बिता तई नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 एर को इतगाम इमाम हुसैन और शब्बीर पदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तरवती जैसे चुकवी फरमीता तई वफ़ात जैसे इमाम हुसैन दुराना ना खबर है कि जैसे दाश मुहर्रमुल अरामा जैसे तो दुनिया चे रुखसत बीते गए आ दौरान आती उमर जैसे 50-60 साल बीता
بھلے اللہ اکبر. یقیناً یہ ایسا ذکر ہے امام حسین کی شہادت کہ جب بھی سنے جو ہے وہ دل غمزدہ ہو جاتا ہے کہ نبی پاک کے نواسے کو جس طرح شہید کیا گیا. اللہ پاک حسنین کریمین کے مزارات پر انوار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش برسائے. ذکر اہل بیت ہو رہا ہے اور ہم ان کا ذکر خیر سن رہے ہیں اور ان کے بارے میں جان رہے ہیں. میں چاہوں گا راشد بھائی ہمیں ذرا نبی پاک کی جو صاحبزادیاں ہیں ان کا مبارک ذکر بھی کچھ مختصراً ہم سن لیں کہ نبی پاک کے صاحبزادوں کا ذکر تو ہم نے سنا, تو صاحبزادیوں کا ذکر سنتے ہیں پھر انشاءاللہ منقبت کی طرف بھی چلیں گے. جی آپ نے ابتداً یہ سب بیان فرما دیا تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی اولاد کے حوالے سے علماء نے کیا ذکر کیا. یعنی شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فقہ اکبر میں بھی اس بات کو بیان کیا. شارح بخاری امام احمد کسلانی نے المواہب میں اس بات کو ذکر کیا, اور علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی حدیثیہ میں بھی اس بات کو ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں تھیں, اور اس پر امت کا اتفاق ہے. یعنی یہ تو چند ائمہ کے میں نے حوالے پیش کیے, ورنہ درجنوں بلکہ سینکڑوں کتابوں کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ اس میں کسی امام کو کوئی شبہ نہیں ہے, بالاتفاق پیارے آقا علیہ السلام کی 4 شہزادیاں ہیں. اور اس حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ کا جز پیش کر کے بھی علماء اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی شہزادیاں 4 ہیں. عربی زبان میں دیکھا جائے تو بیٹی کو, اگر ایک بیٹی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ابنتن یا بنتن, اور اگر 2 ہوں تو بنتانی تثنیہ کا لفظ آتا ہے. اور اگر 2 سے زیادہ ہوں, کیونکہ عربی گرامر یا عربی زبان میں جمع کا لفظ کب بولا جاتا ہے جب کم از کم 3 ہوں, 2 کو جمع میں شمار نہیں کیا جاتا. جب جمع ہوتا ہے یعنی 2 سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں یا افراد ہوتے ہیں تو ان کے لیے جمع کا لفظ آتا ہے, اور بنتن یا ابنتن کی جمع ہوتی ہے بنات. سورہ احزاب میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پردے کے حوالے سے ایک حکم ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, کہ اے نبی اپنی بیویوں یعنی اپنی ازواج اور اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو. آگے حکم بیان ہوا. تو اس آیت مبارکہ میں ازواج کے بعد بنات کا لفظ ہے, اور بنات جمع ہے, جس کا یقینی مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی 2 سے زیادہ ہی شہزادیاں ہیں جس پر بنات کا لفظ بولا جائے گا, اور وہ 4 شہزادیاں ہیں. نبی پاک علیہ السلام کی جو سب سے بڑی شہزادی ہیں جن کا بخاری شریف میں کئی مقامات پر ذکر ہوا, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. پیارے آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرمائی. ان کے جو شہزادے تھے ان کا نام علی تھا, اور یہ پیارے آقا علیہ السلام کے سب سے پہلے نواسے ہیں. اور بعض علماء نے ذکر کیا کہ یہ اپنے بلوغ کی عمر تک پہنچنے کے قریب تھے کہ ان کا وصال ہوا, اور بعض مورخین نے ذکر کیا ہے کہ جنگ یرموک میں یہ شہید ہوئے تھے. اور حضرت زینب کی ایک شہزادی تھی حضرت امامہ. بخاری شریف میں پورا واقعہ موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اپنی اس نواسی کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے مسجد نبوی میں تشریف لایا کرتے تھے. اسی طرح پیارے آقا علیہ السلام کی دوسری شہزادی حضرت رقیہ ہیں. ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا کی. ان کا نام عبداللہ تھا, عبداللہ بن عثمان. عثمان غنی کے شہزادے تھے اور حضور کے نواسے تھے, لیکن یہ بھی دنیا میں زیادہ عرصہ نہ رہے, بچپن ہی میں ان کا وصال ہو گیا. حضرت رقیہ کے بعد حضور کی تیسری شہزادی ام کلثوم ہے, اور یہ اور ہم ذکر کر دیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ سے ایک مدنی پھول لیتے ہیں. حضرت رقیہ کا وصال 20 سال کی عمر میں ہوا. جنگ بدر میں حضرت عثمان غنی نہیں جا سکے انہی کی تیمارداری کے لیے, اور جس دن خبر آئی جنگ بدر کی فتح کی اسی دن حضرت رقیہ کا وصال ہوا. اور نبی پاک علیہ السلام جنگ بدر میں چکے تھے تو ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکے. یہاں غور کرنا ہے, پیارے آقا کے ہم نے صاحبزادوں کے بارے میں دیکھا کہ بچپن میں وصال ہو گیا. نبی پاک کی صاحبزادی حضرت زینب کا بھی, اور پھر ہم نے جو حضرت رقیہ 20 سال کی عمر میں وصال. یہاں ہم سوچتے ہیں کہ یار لوگ باتیں کرتے نا, بچپن میں میرا بیٹا چلا گیا, میرا نواسا یا کسی کے گھر میں جوان موت ہو جائے, وہ اتنی باتیں کرتا ہے. ہم بات کر رہے ہیں کائنات کے آقا کی, رب کے حبیب علیہ السلام کی. ان کے گھرانے میں آپ دیکھیں بچپن میں صاحبزادے جا رہے ہیں, ان کی بیٹی کا وصال 20 سال کی عمر میں ہو رہا ہے. تو یہ آزمائشیں ہیں, اور زبان پر صبر ہے, شکر ہے, امت کی تعلیم ہے اس میں. اگر ایسی کوئی اللہ نہ کرے آزمائش آ جائے تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی ایسا امتحان آئے تو بعض اوقات زبان سے اتنا جس کو کہیں آل فال بک دیتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو کفریہ کلمات بک دیتے ہیں. یعنی گھر میں میت ہوئی یقیناً پرابلم ہے, لیکن اگر کسی کی کفریہ کلمات سے ایمان ہی چلا گیا تو بڑی پرابلم ہو گئی نا. تو پلیز ایسی مصیبت کے وقت صبر کا دامن تھامیں اور دیکھیں کہ اللہ والوں پر کیسی آزمائش آئی. ابھی بلوچی مبلغ کربلا والوں کا جو واقعہ بیان کر رہے تھے, نبی پاک کے وہ نواسے جن کو آقا کاندھوں پر سوار کر رہے ہیں, ان کو کربلا میں پیاسا شہید کیا جا رہا ہے.
یعنی اس گھرانے پر تکالیف کیسی ہیں، اور اس سے مبارک گھرانہ کون سا ہوگا، ان سے زیادہ عبادت گزار کون ہوں گے، اللہ کے حبیب کون ہوں گے، اللہ کے پیارے کون ہوں گے۔ لیکن یہ آزمائشیں مجھے اور آپ کو بتاتی ہیں کہ جب ان پر آزمائشیں آ سکتی ہیں تو ہم پر آئیں گی، اور ہمیں اس پر صبر کرنا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ امیر اہل سنت کا وہ کتنا پیارا شعر ہے نا کہ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو ہمیں یہ ان واقعات کو صرف ایز اے ہسٹوریکل معلومات کے طور پر نہیں سننا ہے، ہمیں اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ہمیں کس طرح لائف گزارنی ہے یہ بھی آپ اس میں سیکھتے جائیں۔ جی حضور، حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تیسری شہزادی حضرت ام کلثوم ہیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پیارے آقا علیہ السلام نے ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کیا، لیکن ان سے بظاہر کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پیارے آقا علیہ السلام کی چوتھی سب سے چھوٹی اور سب سے چہیتی اور اپنی بہنوں میں بھی سب سے بڑی فضیلت والی جو شہزادی ہیں حضور کی، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ مولا علی سے آپ کا نکاح ہوا، آپ کی 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اپنی بہنوں سے محبت دیکھیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی بہنوں کے جو نام تھے آپ نے اپنی تینوں شہزادیوں کے وہی نام رکھے، ارے واہ، یعنی بہنیں بھی 3 ہیں، شہزادیاں بھی 3 ہیں۔ واہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی ایک شہزادی کا نام ہے رقیہ، ایک کا نام ہے ام کلثوم، اور ایک کا نام ہے سبحان زینب۔ اللہ، سبحان اور جو حضرت ام کلثوم ہے، مولا علی کی شہزادی، حضرت فاطمہ الزہرا کی شہزادی، حضور کی نواسی، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اللہ، یعنی جس طرح مولا علی حضور کے داماد ہیں تو فاروق اعظم مولا علی کے داماد اللہ ہیں۔ اللہ اللہ، آپس میں یہ محبت کیسی ہوگی، اعتماد کیسا ہوگا کہ ایک تو اچھا حضرت عمر فاروق کا بھی یہ اس طرح کا ملتا ہے کہ وہ نبی پاک سے ایک رشتہ ایک بنانا چاہتے تھے، اس لیے یہ رشتہ کیا گیا، اور سبحان اللہ کیا انداز تھا۔ اسی طرح 3 شہزادے ہیں، ایک ہے امام حسن، ایک امام حسین، کیونکہ اللہ نے ان کو لمبی حیات عطا کی اور انہی سے پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک نسل کا سلسلہ چلا۔ آپ کے تیسرے شہزادے بھی تھے جن کا نام محسن ہے، بعض نے محسن لکھا ہے لیکن علامہ زرقانی نے اس کے اعراب بیان کی مبشر کی طرح محسن، کیونکہ یہ بھی بچپن ہی میں وصال فرما گئے تھے، لہٰذا کتابوں میں ان کا اتنا تذکرہ نہیں ملتا۔ واہ واہ واہ، علامہ ابن حجر نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر رب کا فضل ہے کہ اپنے محبوب علیہ السلام کی مبارک نسل ان کے ذریعے، ان کے بطن سے چلی، امام حسن اور امام حسین سے، کہ آج دنیا میں سادات یا حسنی ہوتے ہیں یا حسینی ہوتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن حجر فتاوی حدیثیہ میں فرماتے کہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت تھی، اور حضرت فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین کی یہ ایک خصوصیت تھی، ورنہ اگر حضرت زینب، حضرت رقیہ کی اولاد باقی رہتی تو وہ بھی پھر پیارے آقا علیہ السلام کی آل سے ہوتی، اور وہ بھی ایک نسل مصطفیٰ کا سلسلہ سبحان چلتا۔ اللہ سبحان اللہ، بی بی فاطمہ کا ذکر ہوا، اور کیا شخصیت ہے، اللہ اکبر۔ فضائل تو بہت سارے ہیں، پورا ایک سلسلہ ان پر کریں تو بھی کم پڑ جائے، مگر میں کچھ ہائی لائٹس احادیث میں ان کے بارے میں اور جس طرح روایتوں میں ذکر ملتا ہے۔ خاتون جنت نبی پاک علیہ السلام کی سر سے پاؤں تک ہم شکل تھی، ہاں، چال ڈھال، شباہت، گفتگو، نبی پاک کی تصویر کہا جاتا تھا آپ کو، سبحان اللہ۔ اللہ عز و جل نے ان کو نبی پاک علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر بنایا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی ان کے بارے میں فرماتے ہیں، رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا۔ یہ وہ ہستی ہیں پیارے آقا علیہ السلام۔ جب خاتون جنت سے محبت کیسی، اب دیکھیں یہ باپ بیٹی سے کیسا تعلق رکھے، یہ سیکھنا ہے۔ جب خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تو نبی پاک خوشی سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ بٹھاتے۔ اب یہاں ان والدین کو سننا ہے، سوچنا ہے جو بیٹیوں کو محبت نہیں دیتے، بیٹیوں کو ڈیگریڈ کیا جاتا ہے۔ یعنی کئی جگہوں پر تو بیٹیوں کو وراثت میں بھی حصہ نہیں دیا جاتا، اچھا وصیت میں بھی کہہ دیا جاتا کہ ان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہاں نبی پاک ہیں کہ ان کے آنے پر کھڑے ہو رہے ہیں، میرے آقا، اور پھر اپنی جگہ بٹھاتے۔ اور سبحان اللہ، خاتون جنت نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب جاتی تو پیارے آقا کا جب یہ انداز ہوتا تو جب نبی پاک علیہ السلام تشریف لاتے خاتون جنت کے یہاں تو آپ بھی کھڑی ہو جاتی ہیں، اپنے بابا کا ہاتھ چومتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ سبحان اللہ۔ تو بیٹیوں کو والد کا ادب کیسے کرنا ہے خاتون جنت سکھا رہی ہیں، والد کو بچیوں سے پیار کیسے کرنا ہے یہ بھی نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمانا۔ مجھے تو یہ شہزادیوں کا ذکر ہوا تو وہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مضمون ہے کہ بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا۔ یہاں بھی لفظ بیٹیوں کا یہاں استعمال کیا، تو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہماری بچیوں کو بھی ہمارے لیے برکت والا بنائے اور بچیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیا بات ہے، کیا گھرانہ میرے حضور کا ہے۔ خاتون جنت کی بات ہوئی ہے، اور پھر ان کے وہ شہزادے
جن کو نبی پاک سبحان اللہ ہمارے بلوچی مبلغ بیان کر رہے تھے نا کہ ریحانۃ الرسول، نبی پاک نے اپنی خوشبو اپنے پھول کہا کرتے تھے، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسنین کریمین، اور آقا انہیں سونگا کرتے تھے۔ میرے آقا ایک بار کاندھے پر سوار کر کے جا رہے ہیں، صحابی پوچھتے ہیں کہ اے شہزادے تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، نبی پاک کے کاندھوں پر تھے نا، تو آقا فرماتے یہ بھی تو بتاؤ سوار کیسا ہے۔ یعنی یہ نبی پاک کا اپنے نواسوں سے پیار، ان سے محبت، اور بچپن سے ہی نبی پاک جس طرح انہیں اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ بچوں سے پیار کیسا۔ میرے آقا کا مرتبہ دیکھیں، کبھی خطبے کے دوران حسنین کریمین میں سے کوئی آتا تو آقا انہیں اپنی گود میں بٹھا لیتے، اور پھر نبی پاک علیہ السلام سجدہ کرتے تو نواسے کاندھوں پر سوار ہو جائیں تو سجدہ طویل کر دیا کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں بچے اچھے نہیں لگتے، ہم بچوں سے پیار نہیں کرتے، بچوں سے اریٹیٹ ہوتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں بچوں کو۔ نبی پاک سکھا رہے ہیں کہ بچوں سے پیار کیسے کرنا ہے، محبت کیسے دینی ہے، فیملی سے برتاؤ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ ہم نے آج کے سلسلے کے ذریعے سیکھنا ہے۔ حسنین کریمین سبحان اللہ، یہ کیا ہستیاں ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ امام حسین نے تو نانا کے دین کو کربلا کے میدان میں بچا لیا، خود تو شہید ہو گئے، اسلام کے پرچم کو بلند کر گئے۔ کیا خوب شعر کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہم انشاءاللہ کچھ ایک دو اشعار بھی منقبت کے سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مولا علی شیر خدا کا ذکر ہو جائے کچھ، اور پھر انشاءاللہ ہم سلسلے کے اختتام کی طرف چلیں گے۔ جی صلو علی الحبیب۔ پنجتن پاک کی جو ہے نا، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، سبھی کا ذکر ہو جائے اور ان کی غلامی کا ذکر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک سردا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کر، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اور ہوا کیسے سر سے وہ تن جودا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہیں کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا
غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا غلام ہوں. ایک اور کلام کی فرمائش بھی ہوئی تھی، حضور میری تو آپ ساری بہار، اگر ایک دو اشعار اس کے بھی سنا دیں، پھر انشاءاللہ ہم کچھ کالز بھی شامل کریں گے اور پھر ذکر مولا علی بھی کریں گے انشاءاللہ. درود پاک بھی ہم سلسلے میں سیکھا کرتے ہیں اور اس سیگمنٹ کا نام بھی بڑا پیارا ہے، فرشتوں کا وظیفہ، انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. جی حضور میری تو ساری بہار آپ سے حضور میری تو ساری بہار آپ سے میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. اور کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض
سبب بار بار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک دو کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ذکر مولا علی. جی ماشاء اللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ بڑا ہی پیارا اور دلوں کو چھونے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے رکن صلاح حاجی عبدالحبیب اور تمام پروگرام میں حاضر اسلامی بھائیوں کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور مدنی چینل کو مدینے کے 12 چاند لگائے. یہ انہوں نے کا نام نہیں بتایا ورنہ یہ اجمیر شریف سے کال تھی. ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے کال کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمارے خواجہ کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی پیش کیجیے گا. اگلی کال دیجیے. الحمدللہ عالم تیرا پروانہ بہت پیارا سلسلہ چل رہا ہے. تو آپ سے گزارش یہ تھی پچھلے دنوں آپ کا کچھ وائرل ہوا تھا, کوئی پہاڑی علاقہ تھا, کچھ چشمے تھے, آبشاریں تھے, تو آپ نے کچھ وہاں مدنی پھول دیے تھے. تو کیا آپ بیرون ملک گئے ہوئے تھے یا وہ پاکستان کا ہی حصہ تھا؟ اس کے بارے میں ارشاد فرمائے. اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں آج کا جو موضوع ہے کہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے, ہر مبلغ ماشاءاللہ اپنی جگہ اتنا خوبصورت انداز سے وہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح مدینہ مدینہ. دیکھیں نا آج بات بھی تو یہ ہوئی نا کہ اپنے بچوں سے زیادہ اپنے گھر والوں سے زیادہ نبی پاک کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے. جب ہم اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہیں تو چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے. تو آج تو آقا کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے تو دل بھی جھوم رہا ہے الحمدللہ. جناب پاکستان کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور اللہ کی رحمت سے پاکستان کے اندر بہت خوبصورت نظارے. اللہ ہمارے وطن کو اور خوبصورت رکھے. الحمدللہ میرا اسکردو جانا ہوا اور وہاں کچھ مدنی کاموں کا بھی ہمارا سلسلہ ہوا. جلد انشاءاللہ اسکردو کے اور اس اطراف کے علاقوں کے لیے آپ کچھ خوشخبریاں سنیں گے. اللہ پاک ہمارے دعوت اسلامی کو مزید ترقیاں اور مدنی کاموں میں برکت عطا فرمائے. ذکر مولا علی تو سبھی کرنا چاہتے ہیں مگر میں نے دیکھا ہے ہمارے راشد بھائی بہت پیارے انداز میں کرتے ہیں. تو کچھ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر خیر ہو جائے. اس سلسلے کا اختتام بھی ہے. اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. نبی پاک بہت محبت فرماتے. مولا علی کے بارے میں جو سرکار کے فرمان ہے نا وہ سنے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. علی میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور پھر علی مجھ سے ہے اور میں علی سے. جو انداز ہے گفتگو کا, پھر جو مولا علی کو جو ہم مولا کہتے ہیں اس کے بارے میں جو حدیث پاک ہمیں سننے کو ملتی ہے. چلے کچھ راشد بھائی سے ہی سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت دے اشعار تو میں مولا علی دے ذکر دی ابتدا کرے ساں. اعلیٰ حضرت سلام وچ ذکر کیتا اصل نسل صفا. میرا خیال ہے کہ اس کو آپ اردو میں ہی رکھیں تاکہ سارے ہی ناظرین, کیونکہ اختتام بھی ہے سلسلے کا, سبھی اس سے فیضیاب ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولا علی حیدر کرار کی منقبت بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بڑی فضیلت جو ملی وہ یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی مبارک نسل کا سادات کرام کا جو سلسلہ چلا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے چلا. اور ان کے والد کون تھے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی یہ در حقیقت جو سادات کرام کی فضیلت ہے یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی وجہ سے ہے. لیکن یہ شرف ان کے والد ہونے کا, حسنین کریمین کے والد ہونے کا شرف مولا علی کو ملا. لہٰذا یہ ان کی خصوصیت ہے کہ یہ پاک مبارک نسل کی اصل ہیں اور وجہ وصل خدا, خدا سے ملنے کا یہ ذریعہ ہیں. اور باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام کہ اگرچہ ساری امت میں سب سے افضل اور سب سے بزرگی والے اور ولایت کے اعتبار سے بھی پہلے صدیق اکبر, فاروق اعظم, پھر عثمان غنی, اور چوتھے نمبر پر ولایت میں بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. لیکن اس کے باوجود اعلیٰ حضرت نے اور صدر الشریعہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام نے جانب کمالات ولایت مولا علی کو مقرر فرمایا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ خلفائے ثلاثہ ولایت میں افضل ہیں لیکن اس امت میں ولایت جو تقسیم ہوگی
تو ولایت کے شعبے کو چلانے والے اور ولایت بانٹنے والے یہ مولا علی ہیں. اور یہ ذکر کیا، واضح طور پر ذکر کیا کہ اب قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی، جو ولی بنے گا مولا علی کے در سے بنے گا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کو حضور نے خود بھی بیان فرمایا، اور صحابہ کرام نے اس عظمت کا اظہار بھی کیا، اقرار بھی کیا، اور اپنے عمل کے ذریعے بھی اس محبت کو ظاہر کیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شاندار واقعہ ملتا ہے. آپ ایک مرتبہ کسی مجلس میں موجود تھے، دیگر صحابہ بھی موجود تھے. اتنے میں حیدر کرار مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں. تو جیسے ہی حیدر کرار کو فاروق اعظم نے دیکھا تو آپ سرک گئے، سمٹ گئے، عاجزی کرتے ہوئے ان کے لیے جگہ کشادہ کی. اور یہ اسلام کے آداب سے بھی ہے کہ جب ہمارا کوئی اسلامی بھائی آئے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کی جائے. مولا علی کو بڑی رسپیکٹ دی. جب اس مجلس سے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخصت ہو گئے، چلے گئے، تو وہاں کے حاضرین نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ نے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو یہ رویہ کیا ہے، جو سلوک کیا ہے، اتنا شاندار سلوک آپ نے آج تک کسی اور کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں کیا، اتنی عاجزی کا معاملہ. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہنے والے تھے، حضور کے فرامین سننے والے تھے، اور حضور کے سچے عاشق تھے، لہٰذا حضور کے گھر والوں سے محبت بھی یہ ایک فطری تقاضا ہے، ایمانی تقاضا ہے. فاروق اعظم نے فرمایا کہ علی کی محبت اور اسے رسپیکٹ اور تعظیم دینے سے مجھے کون سی چیز منع کر سکتی ہے، حالانکہ مولا علی میرے بھی مولا ہیں اور ہر مسلمان کے مولا ہیں. سبحان اللہ. تو جو من کنت مولاہ فعلی المولا کی جو بشارت ملی ہے، یہ صحابہ کرام بھی اس بات کو مانتے تھے کہ علی ہمارے بھی مولا ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، ذرا سنیے. آپ کا حضرت مولا علی سے محبت کا انداز، آپ فرماتے ہیں کہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں ملی ہیں، اگر ان میں سے مجھے ایک بھی مل جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ محبوب تر ہوتی. سب سے زیادہ قیمتی سواری وہ اس زمانے میں مانی جاتی تھی. اور وہ 3 فضائل پوچھے گئے کون سے ہیں، فرماتے نمبر 1، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت اپنی پیاری شہزادی بی بی فاطمہ کا نکاح ان سے کیا. نمبر 2، مسجد نبوی شریف میں جو ان کے لیے حلال تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، یہ انہی کا حصہ تھا. اور نمبر 3، غزوہ خیبر میں ان کو اللہ کے نبی نے پرچم اسلام عطا کیا. آپ ایک اور خوبصورت فضیلت کے حامل ہیں کہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگتا ہے. اور جب مولا علی کا نام آتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہا جاتا ہے. اور اس کی وجہ بھی علماء نے بڑی پیاری بیان کی کہ آپ نے جب آنکھیں کھولی، پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کے والد صاحب سے آپ کو بچپن میں ہی لے لیا تھا، تو بچپن ہی سے نبی پاک کی گود میں گویا بڑے ہوئے، اور جب آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا تو جمال آرا دیکھا، نبی پاک کا چہرہ مبارک دیکھا. کبھی کسی باطل خدا کے آگے آپ نے سر نہیں جھکایا. اللہ نے آپ کے چہرے کو وہ عزت دی کہ ابتدا ہی سے اسلام کی لازوال دولت آپ کو نصیب ہوئی، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی کہا جاتا ہے. ابو تراب بھی آپ کا لقب ہے، اور اس لقب سے ان کو کتنا پیار تھا. بظاہر تو یہ لقب مٹی والا، ابو تراب کہتے ہیں مٹی کو، مگر آپ کا بھی نبی پاک سے محبت کا یہ انداز تھا کہ آپ کہتے ہیں جب سے نبی پاک نے ابو تراب کا مجھے لقب فرمایا ہے، اپنے نام سے زیادہ مجھے وہ اچھا لگتا ہے. اور سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے در کرار کے مولا ہے ہمارا. اللہ کریم ہم سب کو اہل بیت اطہار سے، نبی پاک کے گھرانے سے سچی محبت عطا فرمائے، ان کی سچی غلامی عطا فرمائے. اب ناظرین، سلسلے کو کنکلوڈ کرتے ہوئے میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، تو پھر انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے. ہم ان بزرگ ہستیوں کا ذکر تو سن سکتے ہیں، ان کی خدمت تو نہیں کر سکتے. نصیب والوں نے خدمت کی، صحابہ نے خدمت کی، صحابہ کے بچوں نے خدمت کی، ہم تو نہیں کر سکتے. لیکن ان کی نسل کے لوگ آج بھی موجود ہیں. ہاں، آل اہل بیت کے سید صاحبان جو ہیں، نبی پاک کی آل تو آج بھی موجود ہے نا. تو آج بھی ہمیں نبی پاک کی آل سے محبت کرنی ہے، اور یہ بھی محبت ان کی خدمت کی نیت سے کہ یہ گھرانہ میرے حضور کا ہے، یہ نسب میرے حضور کا ہے، یہ نسل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ ایک تو آس پاس ہمارے سید صاحبان ہوتے ہیں، ان کو ادب سے بات کریں، پیار سے پیش آئیں، عزت دیں. پتہ چل جائے کوئی سید ہے تو اس کو نارمل ٹریٹ نہ کریں. سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز کیا تھا کہ آپ سب کو ایک ایک تقسیم، جب کوئی چیز تقسیم کر رہے ہوتے تھے، پتہ چلتا ہے سید ہے، اس کو 2 دیتے، ایک تعظیم کی نیت سے. اچھا، امیر اہل سنت کو بھی ہم نے دیکھا، ہمارے جو پیر و مرشد ہیں، کہ وہ بھی سید صاحبان کو اسی طرح ڈبل دیتے ہیں، پیار دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، محبت سے آگے بٹھاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مالدار ہو جاتا ہے تو لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کے ماتحتوں میں سے، لفظ ماتحت بھی بولتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، ہم ہی ماتحت ہیں بھائی، سید ہی ہمارے سر کے تاج ہیں، تو اگر کوئی سید ہے
تو آپ نے اس کے ساتھ کہتے ہیں سید کی خدمت ہی کرنی چاہیے، اس سے کیا خدمت لیں گے ہم، ٹھیک ہے. اچھا ایک تو یہ انداز. دوسرا میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ اپنی آمدنی کا کچھ حصہ بلے تھوڑا ہی ہو، جتنا آپ کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے، وہ آپ ایک اکاؤنٹ الگ رکھیں کہ یہ آل رسول کی خدمت کے لیے. ہاں اس کو اللہ نے جتنا دیا، کوئی 100 روپے مہینے کے رکھے، کوئی 500 رکھے، کوئی 1000 رکھے. ارے ملتا ہی انہی کے صدقے ہے، سرکار کی آل کا تو صدقہ کھا رہے ہیں. تو اگر ہمارے مال، میں سچ بتاؤں، ہمارے پیسوں کا کچھ حصہ آل رسول پر خرچ ہو جائے نا، یہ ہمارے پیسوں کا نصیب ہے، یہ قبول فرما لے، یہ ان کی مہربانی ہے، سب مل رہا ہے ان کے نانا جان کے صدقے. آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک پریکٹیکلی چیز بتا رہا ہوں، آپ اپنے آمدنی کا کچھ بھی حصہ الگ کر لیں کہ اتنا پرسنٹ، اتنا حصہ مہینے کا میں نے یہ آل رسول کی خدمت کرنی ہے. آپ دیکھیں آپ کی مال میں اللہ کتنی برکت ڈال دے گا، آپ کی آل میں اللہ برکت ڈال دے گا. کیونکہ آپ سوچیں خدمت کس کی کر رہے ہیں. آپ مثال دیتے ہیں، اس کو تھوڑا اور ایک ایزی ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں. آپ کے بچوں کو کوئی آ کر گفٹ دے، آپ کو بندہ اچھا لگتا ہے نا، یاری میرے بچوں کا خیال رکھتا ہے، میرے بچوں سے پیار کر رہا ہے. آپ جب نبی پاک کی اولاد کا خیال رکھ رہے ہوں گے تو پھر وہ کیسا عطا فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں. یہ میں آپ کو شارٹ کٹ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو برکت حاصل کرنے کا ایک شارٹ کٹ ہے کہ آپ آل رسول کے خادم بن جائیں، آل رسول کی خدمت کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ جن نے یہ کام کیا، ہمارا مشورہ بھی کچھ لوگوں سے ہوا تھا، سب بہت بہت مزہ آتا ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ پریکٹس کریں، مزے کو بھی مزہ آ جائے گا. اللہ پاک ہمیں آل رسول کا خادم بنا دے، ان کا خدمت گزار بنا دے، اور نبی پاک کی خدمت قبول فرما لے تو انشاءاللہ آل رسول کے پیچھے پیچھے، اہل بیت کے پیچھے پیچھے، انشاءاللہ صحابہ کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. ذرا مولا علی کی منقبت بھی ایک دو اشعار ہو جائیں، پھر انشاءاللہ ہم ہمارے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. جی. یا علی المرتضی، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا. بولو یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا. آپ گئے شیر خدا، آپ گئے شیر خدا، بولو آپ گئے شیر خدا، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا. صاحب لطف و عطا، مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا، مولا علی مشکل کشا. ہے شہید باوفا، ہے شہید باوفا، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا. جس کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہے علی. جس کسی کا میں ہوں مولا، اس کے مولا ہے علی. ہے یہ قول مصطفیٰ، ہے یہ قول مصطفیٰ، ہے یہ قول مصطفیٰ، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی، مولا علی مشکل کشا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ انشاءاللہ کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے فرشتوں کا وظیفہ. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. مدنی چینل کے ناظرین، نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے سے جہاں دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں ملتی ہیں، وہیں پر
انسان کی جو جسمانی بیماریاں ہیں ان سے بھی شفا ملتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے درود پاک میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ درود کی برکت سے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بزرگان دین نے ایک درود پاک بھی بیان کیا ہے جو شفائے مرض کے حوالے سے ایک نسخہ اور ایک مجرب عمل سمجھا جاتا ہے، جس کو درود شفا کہا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت زید لطفہ نے مدنی پنصورے میں اس درود پاک کو ذکر کیا اور اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ با وضو مریض کو لکھ کر دیں، یعنی یہ درود پاک اگر لکھ کر کسی کاغذ وغیرہ پر با وضو مریض کو لکھ کر دیں کہ زبان سے چاٹے یا پانی میں گھول کر پلائیں، پانی میں گھول کر اس کو پلا دیں، یعنی اس کا مبارک پانی اس کو پلوائیں، تو شفا ہونے تک یہ عمل جاری رکھا جائے، یعنی جب تک وہ مرض ختم نہیں ہوتا یہ عمل بار بار کیا جائے بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے موت کے سوا ہر مرض کو یہ مفید ہے، یعنی انشاءاللہ شفا ملے گی۔ مل کے درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ تم ہو شفائے مرض، خلق خدا خود غرض، خلق کی حاجت بھی کیا تم پہ کروڑوں۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا۔ اللہ کریم اب تک کے ہونے والے تمام سلسلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم حسنین کریمین کا ہمیں خوب فیضان نصیب فرمائے، برکتیں نصیب فرمائے۔ ہمیں اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ